السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب بھائیوں کو میں اپنے چینل اللہ وارث پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور جن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچ سکیں۔ دستک کی آواز سن کر حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کون ہے؟ جواب میں حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، میں ہوں آپ کا بھانجا جنید۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا سوال کیا، کیوں آئے ہو؟ میں زکوٰۃ کی رقم لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھول دیا۔ پھر حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ اندر داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا، کیا تمہیں تمہارے والد نے یہ نہیں بتایا کہ میں اس رقم کو قبول کرنے سے انکار کر چکا ہوں؟ والد محترم نے بتایا تھا، جبھی تو میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، جنید، تمام صورتحال جاننے کے باوجود تم کس امید پر میرے پاس آئے ہو؟ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کم سن بھانجے سے پوچھا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے بھروسے پر حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے مایوس نہیں فرمائیں گے۔ حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھانجے کی طرف دیکھا اور فرمایا، جنید، تم اللہ تعالیٰ کو درمیان میں کیوں لاتے ہو؟ یہاں بہت سے مستحق لوگ ہیں، تم یہ رقم کسی کے بھی حوالے کر سکتے ہو، زکوٰۃ دینے کی شرط پوری ہو جائے گی، مگر والد محترم کی خواہش ہے کہ اس رقم کو آپ قبول فرما لیں، اس طرح انہیں زکوٰۃ کی قبولیت پر یقین آ جائے گا۔ ان کی خواہش اپنی جگہ، مگر میری خواہش کی بھی تو کوئی حیثیت ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے پرجلال لہجے میں فرمایا، زکوٰۃ دینے والا مجھے مستحق سمجھتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ مستحق کوئی اور ہے، پھر جھگڑا کس بات پر ہے؟ یہ رقم واپس لے جاؤ اور اللہ کے اس بندے کی خدمت میں پیش کرو جو واقعی مستحق ہے۔ ماموں کا مسلسل انکار سن کر حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، آپ کو اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ پر اپنا فضل فرمایا ہے اور میرے والد کے ساتھ عدل کیا ہے، زکوٰۃ کی اس رقم کو قبول فرما لیجئے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کم سن بھانجے کی بات سن کر حیران ہوئے۔ پھر آپ نے حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے پوچھا، تم کس طرح کہتے ہو کہ یہ اللہ کا فضل اور عدل ہے؟ اپنی بات کی وضاحت کرو۔ حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت پراعتماد لہجے میں عرض کیا، آپ پر اللہ کا فضل یہ ہے کہ اس نے آپ کو درویشی عطا کی، اور والد محترم کے ساتھ اللہ کا عدل یہ ہے کہ اس نے انہیں دنیا کے کاموں میں لگا دیا۔ بے شک آپ کو اختیار ہے کہ اس رقم کو قبول کرنے سے انکار کر دیں، لیکن میرے والد محترم پر زکوٰۃ نکالنا اور اسے اصلی حقدار تک پہنچانا فرض ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے بھانجے کی یہ بات اس قدر پسند آئی کہ آپ نے اپنی عادت کے خلاف زکوٰۃ کی رقم قبول کر لی۔ یہ اس بے پناہ محبت کا اظہار ہے جو آپ حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے تھے۔ پھر تقریباً 8 سال کی عمر میں اپنے ماموں کی ہدایت پر حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے مشہور فقیہ حضرت ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شاگردی کی درخواست کی۔ حضرت ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ آپ نے 8 سال کے مختصر سے عرصے میں اپنا سارا علم حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل کر دیا۔ پھر اہل بغداد نے دیکھا کہ ایک 20 سالہ نوجوان بڑی ذہانت کے ساتھ فتوے دیا کرتا تھا۔ بڑے بڑے صاحب علم جن مسائل کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ پاتے تھے، ان مسائل تک حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ کو رسائی حاصل تھی۔ یہ قدرت کا عطیہ بھی تھا اور استاد کرامی کی صحبتوں کا فیض بھی۔ علم حدیث اور فقہ حاصل کرنے کے بارے میں خود حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بھی میرے ماموں کی محبت کا نتیجہ ہے کہ میں ان علوم کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ میری رہنمائی نہ فرماتے تو میں حدیث اور فقہ سے ناآشنا رہ جاتا۔ میں ایک دن حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اچانک ماموں مجھ سے مخاطب ہوئے اور نہایت محبت کے لہجے میں فرمایا، جنید، میں حق اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں ایسا محدث بنائے جو علم تصوف سے بھی آگاہ ہو، مگر ایسا صوفی نہ بنائے جو علم حدیث سے بھی آشنا ہو۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول مبارک کی وضاحت یہ ہے کہ آپ حدیث و فقہ کے علم کو اولیت دیتے تھے۔ حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ساری زندگی اپنے محترم ماموں کی اس نصیحت کو پیش نظر رکھا اور سب سے پہلے حدیث اور فقہ کا علم حاصل کیا، بعد میں حضرت ابو عبداللہ حارث کی صحبت اٹھائی، اور یہی میری کامیابی کا راز ہے۔ علم تصوف کو قرآن اور سنت کے تابع رہنا چاہیے۔ جس شخص نے تصوف کے کوچے میں قدم رکھنے سے پہلے قرآن حفظ نہ کیا ہو اور حدیث میں سند حاصل نہ کی ہو، اسے دوسروں کی رہنمائی کا کوئی حق نہیں ہے۔ حدیث اور فقہ میں سند کا درجہ حاصل کرنے کے بعد حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
اب تم شیخ ابو عبداللہ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دو۔ حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو علم و فضل اور زاہد و تقوی میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی وطن بصرہ تھا، مگر آپ نے بغداد میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ روایت ہے کہ حضرت شیخ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے وقت حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے۔ اس طرح شیخ حارث رحمۃ اللہ علیہ کو تابعین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق تابعین بزرگوں کو کہا جاتا ہے جنہیں تابعین کی صحبت کا اعزاز حاصل ہو، اور تابعین وہ بزرگ کہلاتے ہیں جن کی آنکھیں صحابہ کرام کے دیدار سے منور ہوئی ہوں۔ حضرت شیخ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کے زاہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ ان کے باپ 70,000 دینار چھوڑ کر مرے، مگر آپ نے اتنے بڑے ترکے میں سے ایک دینار بھی قبول نہیں کیا۔ جب لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو شیخ حارث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے باپ مجوسیوں کے ہم عقیدہ تھے، اس لیے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، مگر بیٹا ہونے کی حیثیت سے ان کی وراثت کے تو آپ ہی حقدار ہیں۔ رشتہ دار بولے۔ حضرت شیخ محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے، اس لیے میں بھی اپنے باپ کے ترکے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ حلال روزی کھانے میں حضرت شیخ حارث رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط اس درجے کو پہنچ گئی تھی کہ اگر کوئی اتفاق سے حرام لقمہ آپ کے دست مبارک میں آ بھی جاتا تو انگلیوں کی ایک مخصوص راک بے اختیار پھڑکنے لگتی اور آپ فوراً ہاتھ روک دیتے۔ حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ حارث رحمۃ اللہ علیہ سے اس قدر محبت تھی کہ آپ کو چاچا کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کو اپنے گھر کی طرف سے گزرتے دیکھا۔ حضرت حارث رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر شدید نکاہت کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیفیت دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ شیخ فاقے کی حالت میں ہیں۔ آپ نے کسی تعامل کے بغیر عرض کیا، چاچا گھر میں تشریف لائیے اور کچھ نوش فرما لیجیے۔ حضرت شیخ حارث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر اپنے شاگرد کی طرف دیکھا اور فرمایا، بہتر ہے، اور یہ کہہ کر آپ گھر میں تشریف لے آئے۔ حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کے سامنے دسترخوان بچھایا اور پرتکلف کھانا رکھ دیا۔ اتفاق سے گزشتہ رات پڑوسیوں میں شادی تھی اور یہ کھانا وہیں سے آیا تھا۔ حضرت شیخ حارث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لقمہ لیا اور اسے منہ میں رکھ دیا۔ حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت سے دیکھا کہ حضرت شیخ حارث رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار اس لقمے کو منہ میں گھمایا اور پھر دفعتاً دسترخوان چھوڑ کر گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ حضرت حارث رحمۃ اللہ علیہ نے دروازے سے نکل کر ایک گوشے میں وہ لقمہ اگل دیا اور خاموشی کے ساتھ واپس چلے گئے۔ حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ شیخ سے ان کے اس طرز عمل کے بارے میں کچھ دریافت کر سکیں۔ تو 4 دن بعد جب خلوت میں میسر آئی تو حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ نے استاد محترم کو اس روز کا واقعہ یاد دلایا۔ حضرت شیخ حارث رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، اس دن میں فاقے سے تھا، میں نے چاہا کہ کچھ کھا کر تمہارا دل خوش کر دوں، مگر اللہ نے مجھ پر ایک خاص کرم فرمایا ہے کہ غذا کے کسی لقمے میں کسی قسم کا شبہ ہو تو وہ میرے حق سے نہیں گزرتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں تمہارا دیا ہوا کھانا نہیں کھا سکا۔ اس کے بعد حضرت شیخ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے پوچھا، وہ کھانا کہاں سے آیا تھا؟ حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرمسار ہوتے ہوئے عرض کیا، دراصل وہ کھانا پڑوسیوں نے بھیجا تھا۔ حضرت شیخ حارث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے اسی وقت خیال آیا تھا کہ یہ کھانا تمہارے گھر کے نہیں ہو سکتا۔ حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کو اپنی طرف متوجہ پا کر درخواست کی، آپ اس روز بغیر کھانا کھائے تشریف لے آئے تھے، اگر آج مجھے سعادت بخشیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کر لیا تھا کہ شیخ آج بھی فاقے سے ہیں، اس لیے آپ نے حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ سے گھر چلنے کی التجا کی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فوراً آمادہ ہو گئے، مگر اتفاق سے اس روز حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سوکھی روٹی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کو خفت سی محسوس ہوئی، لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بھوکے ہونے کے خیال سے آپ نے وہی خشک روٹی پیش کر دی۔ اس وقت حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ کی تعجب کی انتہا نہ رہی جب حضرت شیخ حارث رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سوکھی روٹی بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کھائی اور پھر بڑے پرجوش لہجے میں فرمایا، جب کسی فقیر کی دعوت کرنا ہو تو ایسے ہی چیزیں پیش کیا کرو۔ یہی وہ مرد جلیل تھے جن کی صحبتوں سے حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ 3 سال تک فیضیاب ہوئے۔ حضرت شیخ ابو حارث رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 243 ہجری میں ہوا۔ اس وقت حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 28 سال کے قریب تھی۔ آپ اپنے استاد گرامی کو یاد کر کے اکثر فرمایا کرتے تھے، افسوس کہ معرفت کا آفتاب غروب ہو گیا
اور میں اپنے خانہ دل کو اس کی زیباریوں سے منور نہ کر سکا۔ بے شک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جذبہ طلب تسکین نہ پا سکا، مگر حضرت شیخ حارث رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں آپ نے اس مرد غیور کو دیکھ لیا تھا جس کی پیشانی اللہ کے سوا کسی آستانے پر خم نہیں ہوئی۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد بھی یہی تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے مشائخ کی صحبتوں سے فیضیاب ہو جائیں۔ پھر جب حضرت سور رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حقیقی مرشد کی برگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر باقاعدہ بیعت کی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچ سکیں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیں اور رمضان کے اس مقدس مہینوں میں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔